واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من تطوع خيرا فهو خير له محترم بھائیو، قابل احترام بزرگوں، سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ احباب کوشش کریں کہ قریب ہو جائیں تاکہ گفتگو اچھے طریقے سے ہو سکے۔ انسان زندگی میں ہر لمحہ بہتری چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو بہتر ہو، جو اچھا ہو، جو افضل ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کس کام کو بہتر کہتا ہے۔ بہتر تو وہی ہے جس کو عرش والا کہے، وہ بہتر تو نہیں ہے جس کو ہم کہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس لیے انسان بہت ساری چیزیں زندگی میں سوچتا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بہتر ہے کیا۔ اور بہتر وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بتلایا، اور اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچی اور صحیح بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا آسمان والے نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا زمین پر لٹک رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس پر عمل کرے، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسی کے دوسرے حصے کو پکڑ لیا۔ تو اس لیے یہ اللہ کے قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ لوگوں تم دیکھو کہ بہتر ہے کیا۔ من تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نوافل کا اہتمام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نوافل کا اہتمام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنا، آپ دیکھیں یہ وہ کام وہ بندہ کرے گا کہ جس کو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا شوق ہوگا، جس کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ نوافل کا اہتمام نہیں کرے گا۔ گویا کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو عبادت کا ایک شوق ہے۔ فرائض تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، فرائض کی کیا بات ہے، پڑھنے چاہیے، وہ چھوڑنے نہیں چاہیے، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن نوافل کا اہتمام یہ میرے بھائیوں ایک بندہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں اتنی آواز نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے دوسرے حصے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ یہاں پر ایک عورت آتی ہے، وہ
اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتی ہے، اور جب وہ عبادت کر کر کے تھک جاتی ہے، اس کو اونگ آنا شروع ہوتی ہے، اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اس رسی کے ساتھ اپنے بالوں کی چٹیا کو باندھ لیتی ہے۔ جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے، اس جھٹکے کی وجہ سے بالوں کو کھینچ پڑتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ دوبارہ اللہ کی عبادت شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اگرچہ اس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نیند کے غلبے کی حالت میں اللہ کی عبادت نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لیے عافیت مانگنے کی بجائے کہیں نیند کے غلبے میں عذاب مانگ لو، اس لیے یہ کام نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا، لیکن اس واقعے سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ ان عورتوں کے اندر جذبہ کتنا تھا اللہ کی عبادت کا، کتنا شوق تھا، کہ آج ہمارے اندر مرد ہوتے ہوئے بھی یہ شوق ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، ہم نفلی روزے رکھیں، ہم نفلی نماز پڑھیں، ہم نفلی صدقہ دیں، ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب وہ اللہ کا ولی کون ہے جو کپڑے اتار دے؟ ہمارے ہاں کون ہے جو بالکل برہنہ ہو جائے ہم کہتے ہیں پہنچی سرکار؟ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا جو فرائض کی پابندی کرے وہ اللہ کا ولی ہے، جو نوافل کا اہتمام کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، ایک بندہ ہمیشگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بنا وقف کیے اپنی عبادت میں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ یتقرب الیہ، وہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میری طرف بڑھتا ہے۔ کیسے؟ بالنوافل، نوافل کے ذریعے، نفلی نماز، نفلی روزہ۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ تو ہے، لیکن بھائیو بات یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنا اصل زندگی یہ ہے، اصل کام یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سوموار، جمعرات کا روزہ، ہفتے میں 2 روزے، کتنے ہو گئے مہینے کے؟ 8 روزے۔ ایام 20 کے روزے، تقریباً 3 روزے یہ بنتے ہیں، 11 ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلا کرتی تھی، کھجور اور پانی بس گزارا کرو۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے فارغ ہو کر اشراق پڑھی، گھر تشریف لائے، پوچھا بھئی امہات المومنین سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے چلو ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے جو اللہ کے رسول نے روزے رکھے ہیں ان کا شمار ہی نہیں۔ قرآن اللہ کے نبی، قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے من تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ کیا اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے نہیں دکھلایا؟ امام کائنات علیہ السلام نے کس قدر نفلی روزے رکھے جن کا شمار ہی کوئی نہیں۔ 11 تو وہ ہیں جو سامنے شمار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول نے رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 روزے تو وہ ہے جو رکھے ہیں، اس کے علاوہ کتنے روزے رکھے کوئی شمار ہی نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نوافل کا اہتمام کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ کیا ہم زندگی میں اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے جستجو نہیں کرتے؟ تو اصل جستجو اس طرف ہونی چاہیے کہ جس طرف اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے، لہذا ہم اس بہتری کو اپنائیں۔ مجھے یاد ہے مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، استاذ العلماء، جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث گجرانوالہ، بڑی ہی علمی اور بڑی ہی نیک ہستی۔ اشراق کے بعد مسجد سے نکلے گھر جانے کے لیے، ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت جی ایک کام ہے۔ کہنے لگے بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں کہنا، مسجد میں جا کر بتاؤں گا۔ کہا یار ادھر ہی بتا دو، میں اس وقت کا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اب میں آ گیا ہوں، تم اس وقت مسجد میں آ جاتے، ادھر ہی کھڑا ہوں میں بتا دو۔ کہنے لگا نہیں جی میں نے مسجد میں جا کر ہی آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی وہ مسجد میں گئے، ابھی اندر سے آئے تھے باہر، پھر واپس چلے گئے، جا کر اس کو کہنے لگے ادھر بیٹھ جاؤ، میں 2 رکعت تحیت المسجد کی ادا کر رہا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی مسجد میں آئے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 نفل نہ ادا کر لے، 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اب وہ 5 منٹ بعد دوبارہ مسجد میں گئے، نیت باندھ لی۔ اب وہ بندہ پاس بیٹھا، ان کی طرف دیکھ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوئے، کہنے لگے بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی بات نہیں ہے، میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ محمد الرسول اللہ کی حدیث پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اور یارو وہ تھے جو ہمارے اسلاف جن کا آج ہم نام لے کر جیتے ہیں، انہوں نے تو نوافل کا اس قدر اہتمام کیا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ کیا اللہ کے رسول کی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی اور نوافل کا اہتمام اور ہماری زندگی کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے تہجد کا، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ علماء سے سنتے ہیں آپ، تو کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کر کے دیکھیں، ہم بھی اس طرح کھڑے ہو کر دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کہ کتنا قیام کریں تو پاؤں سوج جاتے ہیں، ہم بھی قیامت والے دن اللہ کے سامنے سر جھکا کر کہیں اللہ ہم نے تیرے نبی کی اس سنت پر بھی عمل کیا تھا۔ سوچے تو صحیح، وہ کتنا نوافل کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سوج جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا ہیں؟ آپ تو برگزیدہ ہستی ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 2 ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن پھر بھی کھڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھ پر یہ احسان اور انعام کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے؟ اللہ نے کتنے انعام کیا ہمارے اوپر، کبھی ہم نے 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو شکر ادا کیا کہ شکرانے کے 2 نفل ہی پڑھ لیں کہ ہمارا سانس جاری ہے، اس زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، جو چل رہا تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں۔ یہ سانس ہی ہے نا، اگر چل رہا ہے تو ہم ادھر ہیں، بند ہو جائے تو ادھر ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح اللہ نے کیا دیا ہم کو، کتنے احسان کیے، کتنے انعام کیے، ہم اس کی خاطر نفلی عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم نوافل کا اہتمام بھی نہیں کر سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل پڑھنے کی، نوافل کا اہتمام کرنے کی زندگی، کیا ہم اس کو اپنا نہیں سکتے؟ سارے کاموں کو چھوڑو یار، صرف سنت موقدہ جو 12 رکھتے ہیں 5 نمازوں کی،
ان کو پڑھ لو. آپ دیکھیں وہ ایک ایک سنت کا الگ سے اللہ کا رسول نے اجر فرمایا ہے. آپ دیکھیں فجر کے نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں. کیا فرمایا؟ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو بندہ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتا ہے، ہلکی رکعتین خفیفتین، 2 کتنی؟ اللہ کا رسول پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد. کتنا ٹائم لگے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر یہ 2 رکعتیں ہیں. صرف 2 رکعتیں. عصر سے پہلے 4 رکعتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تو اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یہ اگرچہ سنت غیر موقدہ ہے جو عصر سے پہلے کی، لیکن فضیلت دیکھیں کتنی ہے. 12 رکعتیں جو سنت موقدہ ہیں. دیکھیں یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ اصلاحی پروگرام ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو کمی ہے اس کی نشاندہی کی جائے، کہ یہ ہماری زندگی میں کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ اجر عطا فرمائے آپ بیٹھنے والوں کو، اور اللہ اجر عطا فرمائے پروگرام کا اہتمام کرنے والوں کو. آپ سب کو اللہ یہاں پروگرام کا انعقاد کرنا یہ باعث نجات بنا دے. اور حاجی شفیق صاحب ماشاءاللہ بڑے سرگرم ہوتے ہیں اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. بڑے اچھے انسان ہیں. یہ 2 سال سے الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں کمی ہے اس کو پورا کریں. یارو دیکھیں 12 رکعتیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی ہو گئی جی؟ 8. 2 مغرب کے بعد 10، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ 12 رکعتیں ایک دن میں پڑھ لے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اور یہاں کرائے کے گھر پر رہنے والوں وہاں تو اپنا گھر بنا لو، اللہ ذاتی مکان دے. اور جنت کیسی ہے؟ ہائے جنت کیسی ہے؟ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ وہ نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، حتیٰ کہ کسی کے دماغ میں اس کا نقشہ آ ہی نہیں سکتا. اتنی خوبصورت جنت، اتنی عظمت والی. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دوسری طرف جنت میں صرف 2 گز کا ٹکڑا. اللہ کا رسول نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہے ایک کوڑے کے برابر جگہ. کوڑا تقریباً 2 گز کا ہی ہوتا ہے، 2-2.5 گز. اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جنت میں 2 گز کا ٹکڑا وہ ساری دنیا سے افضل ہے. اتنی اعلیٰ جنت، اتنی قیمتی جنت، اور اتنی قیمتی جنت میں اللہ اپنا گھر عطا کر دے. سبحان اللہ. اور کرنا کیا ہے؟ صرف 24 گھنٹوں میں 12 سنتیں موقع ادا کرنی، فرائض کے علاوہ کر لو. کوئی مشکل کام ہے؟ اور اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. آپ کبھی کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ ایک بندے کی 50 سال عمر ہے اور وہ 50 سال یا بچپنا نکال دیں، 10 سال کا بچپنا نکال دیں، 15 سال کا نکال دیں، باقی 45 سال وہ روزانہ 12 رکعتیں پڑھے گا. اللہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ دیکھو تو صحیح یار، اللہ نے ہم کو عطا کرنے کی انتہا کر دی اور ہم نے چھوڑنے کی بھی انتہا کر دی. اللہ تو دندہ جا پر اسی لینا کوئی نہیں. کیسی بات ہے؟ من تطوع خیرا فهو خیر له. اللہ کا قرآن جس کو بہتر کہتا ہے وہ بہتر ہے، اور وہی بہتر کام کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس قدر نوافل کا اہتمام کرتے تھے، کس قدر. رمضان آتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے نماز تراویح پڑھانی کیوں چھوڑ دی تھی. پہلے دن اللہ کا رسول نے تراویح پڑھائی، صحابہ کا شوق آیا، آپ کا جمع غفیر آیا. صبح لوگوں نے بتایا کہ اللہ کا رسول نے رات کو تہجد پڑھائی ہے. پھر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن اور صحابہ، ان سے بھی زیادہ صحابہ آ گئے. تیسرے دن ان سے بھی زیادہ صحابہ آ گئے. اللہ کا رسول نے صحابہ کا شوق دیکھتے ہوئے نماز تراویح پڑھانا چھوڑ دی کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے نا کہ صحابہ کو نوافل کا کتنا شوق تھا.
کتنا اہتمام کرتے تھے صحابہ، کتنے شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نفلی عبادت۔ آج ہم فرض پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیے۔ نہیں میرے بھائی، ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اور جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کیا انعام ہے، کیا اعزاز ہے، کیا اس بندے کا شان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ایک بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ حتیٰ احبہ، عرش والا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ تو سارے محبت کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو کہتا ہے میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ سارے کہتے ہیں میں اللہ۔ ہمارا محبوب اللہ ہے، اور اس بندے کا عالم کیا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، جس سے عرش والا آسمان پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہاں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کیا عظمت ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ نوافل کا اہتمام یہ کتنا بہترین عمل ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اس پہلو پر غور کریں کہ ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے جیسی صحابہ کی زندگی۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ تب ہو جب تم صحابہ کے راستے پر چلو گے۔ وہ ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر چلو گے تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو اس پہلو پر غور کریں اللہ کے لیے، دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنا نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا کہ ہم کتنے نماز نوافل پڑھتے ہیں، کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کیا ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی غور کریں تو صحیح ہے۔ یہ سارے کے سارے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کی عظمت ہے؟ نوافل کی۔ نوافل کے ذریعے جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ اب اس بندے کے اندر اتر آیا ہے۔ عقیدہ حلول اس کا رد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا وجود اس قدر اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں وہ اللہ کے حکموں کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی گردن کو جھکا کر، اپنی پلکوں کو گرا کر اللہ سے جو مانگتا ہے، ابھی اس کے ہاتھ واپس نہیں پلٹتے، عرش والا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ نوافل کا اہتمام کریں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں بارش بند ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے ترس رہے تھے، اور لوگ صلاۃ الاستسقاء کے لیے کھلے میدان میں چلے گئے، جا کر دعا مانگی، بارش نہیں آئی۔ ایک موچی جوتے سلائی کرنے والا جس کا ہمارے معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوگا تو وہ موچی بیٹھا ہے ایک سائڈ میں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس نے جب دیکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، بلک رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس نے جوتے وہیں پر سائڈ پہ کیے اور 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ بارش دے دے، یہ تیرے بندے ہیں، بڑے مجبور ہیں، بڑے مفلوق الحال ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی اس کے ہاتھ واپس نہیں پلٹے کہ آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہونا شروع ہو گئے۔
یہ ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق بحال کر لیتا ہے، اللہ کی قسم ہے پھر اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، اللہ کی اتباع کر رہا ہو، اور عرش والا اس کو دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا آؤ، یہ موضوع بڑا طویل ہے، جتنی مرضی باتیں کرتے چلے جائیں، لیکن اصل ہمارا بیٹھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات لے کر جائیں کہ اللہ ہم کو نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے بڑے نمازوں کی پابندی کرنے والے اللہ کی قسم نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، آتے ہیں 4 رکعتیں پڑھی بھاگ گئے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بس بے نمازی نہیں ہیں۔ وہ نہیں بے نمازی، اس اعتبار مجھے یاد آ گیا، عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا تو کیا وہ گنہگار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ کہیں گے دیکھو بھی بندے کے فرائض چیک کرو۔ فرشتے کہیں گے اللہ فرض تو پڑھے ہیں لیکن فرضوں میں کمی ہے، ہمارے فرض کون سے اتنے مکمل ہے کہ ہم کو نوافل کی ضرورت نہ پڑے، ساری دکان دا صاحب تو نماز لانا ہوتا۔ ہماری جو زندگی ہے وہ نماز میں خلل ڈال دیتی ہے، ہمارے جو فرائض ہیں وہ نامکمل ہیں، وہ ناقص ہیں۔ اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے دیکھو بھائی فرائض مکمل ہے، اللہ نے کمی ہے۔ اللہ کہیں گے پھر دیکھو اگر اس نے نوافل پڑھے ہیں تو ان نوافل کو فرائض بنا کر اس کے فرضوں کی کمی کو پورا کر۔ اب جس نے نوافل پڑھے ہی نہیں ہوں گے اس کے فرضوں کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ اس اعتبار سے پھر عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے بندے کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قیامت والے دن فرضوں کی کمی پوری ہو جائے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قیامت والے دن بارگاہ الہی میں سرخرو ہونے کے لیے اپنی زندگیوں میں نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بیماروں کے لیے بھی دعا کریں۔ جی نواز صاحب کے بارے میں دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور میں پھر ایک بات آپ کو بتا دوں، زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا میں آپ کا، صرف ایک بات کہ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ جمعہ پڑھا کر فارغ ہوئے، ایک بندے نے کہا حضرت میں پریشان ہوں دعا کر دیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کر دی، مجمع والوں نے آمین کہہ دیا۔ وہ اگلے جمعے پھر آیا، آ کر کہنے لگا جی وہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کہنے لگے وہ بھائی میری دعا نہیں اللہ نے قبول کی، مجمع میں آمین کہنے والوں میں سے کسی کی آمین کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو اس لیے آپ ایسے نہ کریں کہ کون مولوی صاحب منگن دے منگی جان، خیر کہڑی گل ہے اسی تے آمین ہی کہنا۔ وہ بھائی آپ کی آمین کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے جرائم کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ اس پروگرام میں کسی بھی طرح کوئی بھی بھائی
تعاون کرنے والا ہے اللہ تو اس کے اس تعاون کو قبول فرما، اللہ بیٹھنے والوں کا بیٹھنا قبول فرما، اللہ پروگرام کا انعقاد کروانے والوں کے انعقاد کو قبول فرما، اللہ ہم سب کا یہاں سننا اور سنانا قبول فرما، اللہ ہم سب کو اللہ ایک دعا ہے، اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، اور اللہ ہم کو راتوں کو اٹھ کر نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ راتوں کا قیام عطا فرما، اللہ دنوں کا نفلی صیام عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نفلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نفلی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اللہ اپنا قرب عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی ذات کے لیے ایک دوسرے سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو اپنا اور والدین کا فرما بردار بنا، اے اللہ ہم سب کو جنت کا راہی بنا، اللہ جہنم کی راہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق اللہ ہم سب کو عطا فرما، اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو اپنا اور والدین کا فرما بردار بنا، اللہ ہم سب کو جنت کا راہی بنا، اللہ ہم سب کو جہنم کی راہوں سے محفوظ فرما، اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔